اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر ونشهد ان لا الہ الا اللہ العلیم القدیر ونشهد ان سیدنا مولانا وحبیبنا وشفیعنا محمدا بعدد کل شہداء الدنیا ونور مرقد سید ابی عبداللہ الحسین ومرقد عطرته وانصاره واہل بیت الى یوم الدین واشرنا معهم فی یوم القیامت وادخلنا معهم فی الفردوس النعیم. اور کہہ رہا ہے دنیا سے، کہہ رہا ہے دنیا سے، دشت کربلا دیکھو، کہہ رہا ہے دنیا سے، دشت کربلا دیکھو. بس میں اسی گھر کے چاہے حل عطا دیکھو، چاہے حل عطا دیکھو، چاہے نما دیکھو، چاہے حل عطا دیکھو، چاہے نما دیکھو. جوانی ہے در کی دیکھنا اگر چاہو، اور نوجوانی ہے در کی، دیکھنا اگر چاہو، کربلا میں اصغر کا، کربلا میں اصغر کا، آؤ بچپنا دیکھو، کربلا میں اصغر کا، آؤ بچپنا دیکھو. آئینہ ہے زہرا کا ہر عمر تیرا زینب، اور آئینہ زہرا کا، ہر عمر تیرا زینب، چاہے ابتدا دیکھو، چاہے ابتدا دیکھو، چاہے انتہا دیکھو، چاہے ابتدا دیکھو، چاہے انتہا دیکھو. لتوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ
پا دیکھو فضیلت حیدر ہم سے پوچھتے کیا تم فضیلت ہم سے پوچھتے کیا مصطفیٰ کی نظروں میں مصطفیٰ کی نظروں میں کیا ہے مرتبہ دیکھو مصطفیٰ کی نظروں میں کیا ہے مرتبہ دیکھو حجی کا بھی تم سفینہ قسمت اور تم سفینہ قسمت اور یالی بچا لینا یالی بچا لینا جب بھی ڈوبتا دیکھو یالی بچا لینا جب بھی ڈوبتا دیکھو محمد عربی پر درود اور سلام، حسین ابن علی اور آل پر ہو تمام۔ خدا کے نور سے پیدا ہوئے یہ پانچوں تن، محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن، حسن حسین پہ ہوئے ہزار بار سلام، ہزار بار تو کیا بلکہ بے شمار سلام۔ پڑھیے درود پاک بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ گر تجھے کوئی ستائے تو علی کہہ دینا، گر تجھے کوئی ستائے تو علی کہہ دینا، حادثہ سامنے آئے تو علی کہہ دینا۔ ظلم کے سر کو جھکانے کا طریقہ یہ ہے، ظلم جب سر کو اٹھائے تو علی کہہ دینا، ظلم جب سر کو اٹھائے تو علی کہہ دینا۔ محترم حضرات، تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس نے اپنے خاص فضل و کرم سے انبیاء اکرام کو ہماری رہنمائی کے لیے معمول فرمایا۔ یہ جتنا مصطفیٰ کا دین ہے جو رسول خدا نے ہم تک پہنچایا، اس کے اللہ نے 12 وارث بنائے، اور ان سب کی سرداری جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کے ہاتھ میں رکھی۔ دین مشکل تھا، اسی لیے اس نے 12 مشکل کشا ساتھ بھیجے۔ دین ایمان تھا، اس لیے اس نے کل ایمان کو ساتھ بھیجا۔ دین جیت تھا، اس لیے اس نے سیدوں کو ساتھ بھیجا۔ بھئی نفس سردار اس پوری کائنات میں جس ہستی کے ساتھ جڑتا ہے اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ تو علی کے بیٹوں کے فضائل کا حصر و احاطہ بھلا کون بیان کر سکتا ہے؟ کیسے بھلا بیان ہو رتبہ حسین کا؟ کعبے کا تاج بن گیا سجدہ حسین کا، جب تک حسین نوکے سنا پر رہے بلند، قرآن دیکھتا رہا چہرہ حسین کا۔ آپ کا جسد اثر سے علیحدہ ہو کر بھی سر مبارک قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ نیزے پر آپ نے قرآن پڑھا اور اپنے نانا یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ثابت کر کے دکھایا۔ آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انی ترکتم فیکم وان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعترتہ، کہ ہم تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک قرآن اور دوسری ہماری اہل بیت۔ اگر تم نے ان دونوں کا دامن تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ قرآن اور اہل بیت کبھی بھی الگ الگ نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ یہ حوض کوثر پہ ہم سے ملاقات کرے۔
تو امام حسین کا سر مبارک جسد اطہر سے علیحدہ ہو کر بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اور یہ خطبہ ارشاد فرما رہا تھا کہ حسین کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بھی قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑا، چونکہ یہ فرمان رسول خدا کا فرمان ہے۔ تو محترم حضرات، رسول پاک فرماتے ہیں الا وما تعالی حب آل محمد مستقبل الایمان، کہ جو اہل بیت کی محبت میں رہ کر دنیا سے گیا وہ مکمل ایمان کے ساتھ ہے، یعنی اہل بیت کی محبت آپ کے مکمل ایمان ہونے کی دلیل۔ آپ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ الا وما تعالی حب آل محمد مات شہیدا، یعنی جو اہل بیت کی محبت میں رہ کر اس دنیا سے گیا، فوت ہوا، وہ شہید ہو کر گیا، اور شہید کے لیے قرآن شاہد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شہیدوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ شہید کو نہ کوئی خوف ہے، بلکہ شہید کو تم ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرو۔ مردہ کہنا تو الگ بات ہے، مردہ خیال بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے پروردگار سے روزی پاتے، اور تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو محترم حضرات، واقعہ ہے اہل بیت کی محبت۔ بھائی حضرت جنید بغدادی اتنے بڑے ولی ہیں، یہ ولایت انہیں کیسے ملی؟ جنید نامی خلیفہ بغداد کا درباری پہلوان تھا اور مملکت کی ناقابل تھا، اور وقت کے بڑے سے بڑے سورما اس کی طاقت اور فن کا لوہا مانتے، ڈھیل ڈول اور قد و قامت کے لحاظ سے بھی حضرت جنید دیکھنے والوں کے لیے ایک تماشا تھا۔ بھائی شخصیت کے روب و دبدبے کا یہ عالم تھا، یہ حال تھا کہ وقت کا بڑے سے بڑا جیوٹ ان سے نظر ملانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بھائی کمال فن کی غیر معمولی شہرت اب نقطۂ انتہا پر پہنچی۔ حضرت جنید اتنے بہادر تھے، اتنے بڑے پہلوان تھے کہ آس پاس کے شہروں کے جو پہلوان تھے حضرت جنید کا صرف نام سننے سے ہی کانپ جایا کرتے۔ بھئی آپ کا ایک تو قد و قامت، آپ کا روب و جلال اس قدر مشہور ہو چکا تھا کہ اگر حضرت جنید سے کوئی لڑائی لڑنے کے بارے میں سوچ بھی لیتا تھا تو اس کے پسینے پر، اس کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا۔ اور یہ شہرت حضرت جنید کی اتنی پہنچ گئی، اتنی آگے نکل گئی کہ وہ نقطۂ انتہا پر پہنچی۔ اب سوا جنید کا مصرف، بس حضرت جنید کا مصرف سوا اس کی اور کچھ نہیں تھا کہ وہ خلیفہ بغداد کی شاہانہ سلطنت کا ایک امتیازی نشان بن گیا۔ دربار شاہی میں حضرت جنید کے لیے ایک اعزاز کی جگہ مخصوص تھی، جہاں وہ بن سور کر کلوی لگائے خلیفہ کی دائیں جانب بیٹھا کرتا۔ اب ایک روز کا واقعہ ہے، روزانہ کی طرح دربار لگا ہوا تھا، اراکین سلطنت اپنی اپنی نشست گاہوں پر فروکش تھے۔ اب حضرت جنید بھی اپنے مخصوص لباس میں بادشاہ بغداد کے برابر میں بیٹھے۔ اب اتنے میں آ کر ایک چوبدار نے اطلاع دی، وہ کہتا ہے کہ صحن کے دروازے پر ایک لاغر و نینجا شخص کھڑا ہے، صورت و شکل کی پراگندی اور لباس و پیراہن کی شکستگی سے وہ ایک فقیر معلوم ہوتا ہے۔ بھئی ذوق و نقاہت سے اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں، زمین پر کھڑا رہنا دشوار ہے، لیکن اس کی آواز کے تیور اور پیشانی کی شکل سے فاتحانہ کردار کی شان ٹپکتی ہے۔ اور آج صبح سے وہ برابر اصرار کر رہا ہے کہ میرا چیلنج جنید تک پہنچا کہ میں اس سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ اور قلعے کے پاسبان اسے ہر چند سمجھاتے ہیں کہ بھائی چھوٹا مور بڑی بات مت کر، جس کی ایک پھونک سے تم اڑ سکتے ہو اس سے کشتی لڑنے کا خواب پاگل پن، لیکن وہ بضد ہے کہ اس کا پیغام دربار شاہی تک پہنچا دیا جائے۔ اب چوبدار کی زبانی عجیب و غریب خبر سن کر اہل دربار کو اس آنے والے اجنبی سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ اسے حاضر کیا جائے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد چوبدار اسے اپنے ہمراہ لیے ہوئے حاضر ہوا۔ اس کے قدم واقعی ڈگمگا رہے تھے، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، بڑی مشکل سے دربار میں آ کر کھڑا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وزیر نے دریافت۔ جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ اس اجنبی نے جواب دیا
کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جنید کا نام سن کر بڑے بڑے زورآوروں کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے؟ ساری ریاست میں اب ان کا کوئی مد مقابل اور حریف نہیں رہ گیا ہے۔ ایسی مضحکہ خیز بات کے لیے اصرار مت کرو جو دماغی جنون میں متہم کرنے کے علاوہ تمہارے لیے باعث ہلاکت بھی ہو سکتی۔ وزیر نے فہمائش کے انداز میں یہ اس سے کہا، اسے ڈراتے ہوئے دھمکاتے ہوئے یہ بات اس سے کہی تو وہ کہتا ہے کہ بھئی جنید کی شہرت ہی تو مجھے یہاں تک کھینچ کر لائی ہے۔ ارے اسی اعتقاد وہم کی تو میں تردید کرنا چاہتا ہوں کہ ساری ریاست میں جنید کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ یہ مانتا ہوں میں بھی کہ اس پوری ریاست میں حضرت جنید کا کوئی مد مقابل نہیں رہ گیا ہے۔ قد و قامت کا شکوہ اور بازوؤں کا قصبل ہی فتح اور شکست کا معیار نہیں ہوتا۔ ارے فن کی ذہانت بھی اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ اطمینان رکھیے، میرا دماغی توازن بالکل اپنی جگہ پر درست ہے۔ سود و ضیاء سمجھانے کے لیے مجھے کسی ناصح کی ضرورت نہیں ہے۔ انجام کا سارا نقشہ میری نظر کے سامنے ہے۔ اب غیر متعلق بحثوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے مجھے اثبات و نفی میں جواب دے دیا جائے۔ اجنبی شخص نے فاتحانہ تیور کے ساتھ یہ جواب دیا۔ اجنبی شخص کی یہ جرأت گفتار پر سارا دربار دم بخود ہو گیا۔ آپس میں سرگوشیاں ہونے لگی کہ بھئی یہ خیال تو بالکل غلط ہے کہ یہ شخص دماغی جنون میں متہم کیے جانے کے قابل ہے۔ بھئی دانشوروں کی طرح اس کا انداز گفتگو کسی پراسرار شخصیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ ظاہری بے مائگی کے ساتھ کشور کشا بہادروں جیسے کردار کے پیچھے ہو نہ ہو کوئی مہارت فن کا کوئی عجیب و غریب کرشمہ ضرور چھپا ہوا۔ بھئی کوئی نہ کوئی فن تو اس کے پاس ہے جو اس کے تیور ایسے ہے۔ بھئی کوئی نہ کوئی کمال، کوئی نہ کوئی فن تو اس کی پشت پناہی ضرور کر رہا ہے۔ یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اب حضرت جنید نے جب اس کا یہ انداز گفتگو دیکھا تو حضرت جنید بھی اس اجنبی شخص کو حیرت کی نظر سے دیکھا۔ حضرت جنید نے اس کو دیکھا، پورا سراپا کھینچا، لیکن ہزار تجسس کے بعد بھی اس کے سراپا میں فنی مہارت کی کوئی علامت حضرت جنید کو نہیں نظر آئی۔ سخت حیران تھے کہ آخر کس چیز نے اس کو اتنا جری بنا دیا، اتنا بہادر بنا دیا۔ اب مسئلہ بہت پیچیدہ بن گیا، اس لیے خلیفۃ المسلمین کے اشارے پر وزیر نے اہل دربار کی رائے دریافت۔ جتنے دربار میں لوگ بڑے بڑے بیٹھے تھے ان سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ، مشورہ دو کہ اس اجنبی شخص کا چیلنج قبول کر لیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھئی سارا نشیب و فراز سمجھانے کے بعد بھی اگر یہ بضد ہے تو اس کا چیلنج منظور کر دو۔ بھئی تم نے کس قدر اس کو ڈرا دیا حضرت جنید کی بہادری سے، طاقت سے، لیکن جب یہ نہیں ڈر رہا، سارا نشیب و فراز سمجھانے کے باوجود اگر یہ بضد ہے، اپنی ضد پر ڈٹا ہوا ہے تو اس کا چیلنج منظور کر لیا جائے۔ انجام کا یہ خود ذمہ دار ہوگا۔ بھئی مقابلے میں اگر یہ شکست کھا گیا تو یہ بات تو توقع کے عین مطابق ہوگی، اسی کی تو سب کو امید ہے کہ یہ ضرور ہارے گا۔ لیکن اگر یہ فتح یاب ہو گیا تو ایک پراسرار شخصیت کے جوہر کمال سے پہلی بار دنیا کو روشناس کرانے کا فخر ہمیں حاصل ہوگا۔ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں گے کہ ہمارے پاس جنید سے بہادر بھی کوئی شخص ہے۔ اب اہل دربار نے نہایت آزادی کے ساتھ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تھوڑی دیر تک بحث و تمہیز کے بعد بالآخر یہ بات طے پائی گئی کہ اس کا چیلنج قبول کر لیا جائے۔ خلیفہ وقت نے بھی قرارداد پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ اب کشتی کے مقابلے کی دربار شاہی سے تاریخ اور جگہ متعین کرا دی گئی۔ محکمہ نشر و اشاعت کے اہلکاروں کو حکم دے دیا گیا۔ اب جب سارا واقعہ ہو گیا، اس کشتی کی تاریخ بھی معین ہو گئی کہ اس تاریخ کو اس مقام پر حضرت جنید اور اس اجنبی شخص کے بیچ میں مقابلہ ہوگا۔ جب یہ ساری باتیں اہل دربار نے آپس میں کر لی تو وہ اجنبی شخص کہتا ہوا جاتا ہے کہ اطمینان رکھیے، میں وقت مقررہ پر دنگل میں حاضر ہو جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اجنبی شخص دربار سے رخصت ہوا۔ محمد ربی پر درود اور سلام، حسین ابن علی اور آل پر ہو تمام۔ اب اپنے زمانے میں جنید ایک بہت بڑی شخصیت تھی۔ بھئی حضرت جنید کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ یہ یقین لوگوں کو دلوں میں اس قدر گھر کر چکا تھا کہ مقابلے کی تیاری کا ذکر جس نے بھی سنا وہ دم بخود ہو گیا، حیران ہو کے رہ گیا۔
بھئی ساری مملکت میں اس ہونے والے دنگل کا تہلکہ مچا ہوا تھا، شاہراہوں پر، بازاروں میں، ہر جگہ یہی تذکرہ موضوع سخن بن گیا تھا۔ ہر شخص اس اجنبی مسافر کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس کے متعلق طرح طرح کی افواہیں اڑ رہی تھی، لوگوں میں افواہیں گشت کر رہی تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ دیوانے کے بھیس میں وہ ایک نہایت شاطر آدمی تھا، اپنی چرب زبانی سے لوگوں کو بے وقوف بنا دیا۔ اب وہ ہرگز پلٹ کر نہیں آ سکتا، وہ اپنی ہلاکت کو بھلا کیوں دعوت دے گا؟ بھئی جنید سے لڑنا کوئی آسان بات تھوڑی، بڑا نامی گرامی پہلوان ہے، بھلا اپنی ہلاکت کو کوئی خود دعوت دیتا ہوگا؟ لیکن کچھ لوگوں کو خیال تھا کہ دربار خلافت ایک پاگل آدمی کی جنون انگیز حرکتوں کا شکار ہو گیا۔ عقل کی سلامتی کے ساتھ اس طرح کا اقدام ناممکن ہے، لیکن انہی میں سے اکثر لوگوں کی رائے یہ تھی کہ وہ ضرور آئے۔ بھئی اسے شاطر اور پاگل سمجھنا بالکل غلط ہے، وہ فنی مہارت میں ایک پراسرار شخصیت کا مالک ہے، کسی پاگل کا دماغ اتنی گہرائی میں اتر کر کہاں سوچ سکتا ہے؟ اس کے سراپا کی جن لوگوں نے تصویر کھینچی ہے وہ نہایت پرکشش اور والہانہ ہے۔ بھئی کسی شاطر آدمی کی شخصیت میں اس طرح کی روحانی جاذبیت نہیں ہوا کرتی۔ بہرحال ہوا کچھ ایسی چل رہی تھی کہ جتنے منہ اتنی بات۔ اب تاریخ جیسے جیسے قریب آتی جا رہی تھی، انتظار شوق کی آگ اسی طرح تیز ہوتی جاتی تھی۔ سب سے زیادہ اچنبھا لوگوں کو اس بات پر تھا کہ مقابلہ پہاڑ اور تنکے کے درمیان تھا۔ برس ہا برس کے بعد حضرت جنید کے کسی مد مقابل سے لوگوں کی دان آشنا ہوئی۔ کئی برسوں کے بعد لوگوں نے یہ سنا تھا کہ حضرت جنید کے مد مقابل کوئی شخص کھڑا ہوا جو ان سے کشتی لڑے گا۔ بھئی شور و ہنگامے سے فضا اتنی بوجھل ہو گئی تھی کہ جنید بھی عالم تحیر میں کھوئے سے رہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ اندر سے کوئی چیز انہیں بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دن بہ دن شاہی دربار سے دل کا تعلق ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اپنی کیفیت حضرت جنید کو خود سمجھ میں نہیں آ رہی۔ چہرے کا رنگ اڑا دیکھ کر دربار کے قریبی حلقوں میں یہ چرچا عام ہو گیا تھا کہ اس بار کا مقابلہ اتنا پراسرار ہے کہ پہلے سے ہی جنید پر ایک نامعلوم ہیبت طاری ہوئی۔ اب مقابلے کی تاریخ قریب آ گئی۔ دور دراز ملکوں سے سیاحوں اور تماشائیوں کے قافلے بغداد میں اترنا شروع ہو گئے تھے۔ مملکت کی آبادیوں سے اونٹوں کی قطاروں کا سلسلہ ٹوٹتا ہوا نہیں نظر آ رہا تھا۔ جدھر نگاہ اٹھتی تھی انسانوں کا انبوہ سیلاب کی طرح امڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ محمد عربی پر درود اور سلام، حسین ابن علی اور آل پر و تمام، اور حوصلے کے سامنے حق یار کا کچھ بھی نہیں۔ حوصلے کے سامنے حق یار کا کچھ بھی نہیں۔ حوصلے کے سامنے
بندائے کم ترکار مدحت در کار کم در کار در کار بندے کم در کار نے سب کچھ لکھ دیا ہے اور لکھا کچھ بھی نہیں میں نے سب کچھ لکھ دیا ہے اور لکھا کچھ بھی نہیں میں نے سب کچھ لکھ دیا ہے اور لکھا کچھ بھی اور شعر سماعت فرمائے بھائی اے میرے مولا سے مسلمان کا رویہ ہے عجیب اور میرے مولا سے مسلمان کا رویہ ہے عجیب اور میرے مولا سے مسلمان کا رویہ ہے عجیب اور جانتا سب کچھ ہے لیکن مانتا کچھ بھی نہیں جانتا سب کچھ ہے لیکن مانتا کچھ بھی نہیں جانتا سب کچھ ہے لیکن مانتا کچھ بھی نہیں دیکھو الفت آل محمد گھٹا دی دوریاں اور الفت آل محمد گھٹا دی دوریاں الفت آل محمد نے گھٹا دی دوریاں قسمت سے جنا کا فاصلہ کچھ بھی نہیں قسمت سے جنا کا فاصلہ کچھ بھی نہیں قسمت سے جنا کا فاصلہ اور یہ شعر سماعت فرمائے بھی نہیں ارے دشمن سرور پہ بھیجو لعنت شام اور دشمن سرور پہ بھیجو لعنت شام ارے دشمن سرور پہ بھیجو
ارے مسلمان سچ بتا نبی کو چھوڑ کے ارے مسلمان سچ بتا نبی کو چھوڑ کے ارے مسلمان سچ بتا نبی کو چھوڑ کے کچھ تیرے دامن میں ہے اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے کچھ تیرے دامن میں ہے اس نے کہا کچھ بھی نہیں کچھ تیرے دامن میں ہے اس نے کہا کچھ بھی نہیں ارے بن جا تن کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں اور بن جا تن کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں ارے بن جا تن کو چھوڑ کر اللہ کے دربار
حسین ابن علی اور آل پر تمام خدا کے نور سے پیدا ہوئے یہ پانچوں تن محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن حسن حسین پہ ہوئے 1000 بار سلام 1000 بار تو کیا بلکہ بے شمار سلام. حضرات اپنے زمانے میں جنید کا کوئی مد مقابل نہیں ہے. یہ یقین لوگوں کے دلوں میں اس طرح گھر کر چکا تھا کہ مقابلے کی تیاری کا ذکر جس نے بھی سنا وہ دم بخود رہ گیا. ساری مملکت میں ہونے والے دنگل کا تہلکا مچا ہوا تھا. شاہراہوں پر بازاروں میں ہر جگہ یہی تذکرہ موضوع سخن بن گیا تھا. ہر شخص اس اجنبی مسافر کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا. اس کے متعلق طرح طرح کی افواہیں لوگوں میں گشت کر رہی تھی. کوئی کہتا تھا کہ دیوانے کے بھیس میں وہ ایک نہایت شاطر آدمی تھا. اپنی چرب زبانی سے لوگوں کو بے وقوف بنا گیا. وہ اب ہرگز پلٹ کر نہیں آئے گا. وہ اپنی ہلاکت کو کبھی دعوت نہیں دے سکتا. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ دربار خلافت ایک پاگل آدمی کی جنون انگیز حرکتوں کا شکار ہو گیا ہے. عقل کی سلامتی کے ساتھ اس طرح کا اقدام ناممکن ہے. لیکن اکثر لوگوں کی رائے تھی، زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یار وہ ضرور آئے گا. اسے شاطر اور پاگل سمجھنا غلط ہے. وہ فنی مہارت میں ایک پراسرار شخصیت کا مالک ہے. کسی پاگل کا دماغ اتنی گہرائی میں اتر کر نہیں سوچ سکتا. اس کے سراپا کی جن لوگوں نے تصویر کھینچی ہے وہ نہایت ہی پرکشش اور والہانہ ہے. کسی شاطر آدمی کی شخصیت میں اس طرح کی روحانی جاذبیت نہیں ہوا کرتی. بہرحال ہوا کچھ ایسی چل گئی تھی کہ جتنے منہ اتنی بات. تاریخ جیسے جیسے قریب آتی جا رہی تھی انتظار شوق کی آنچ تیز ہوتی جاتی تھی. سب سے زیادہ اچنبھا لوگوں کو اس بات پر تھا کہ مقابلہ پہاڑ اور تنجے کے درمیان تھا. برسہ برس کے بعد جنید کے کسی مد مقابل سے لوگوں کے کان آشنا ہوئے تھے. شور و ہنگامے سے فضا اتنی بوجھل ہو گئی تھی کہ جنید بھی عالم تحیر میں کھوئے کھوئے سے رہنے لگے. بڑی تیزی کے ساتھ اندر سے کوئی چیز انہیں بھی بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی. دن بدن شاہی دربار سے دل کا تعلق ٹوٹتا جا رہا. اپنی کیفیت انہیں خود سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے, یہ میری حالت میں تبدیلی کیوں ہو رہی ہے. چہرے کا رنگ اڑا اڑا دیکھ کر دربار کے قریبی حلقوں میں چرچا ہونے لگی. یار اس بار کا جو مقابلہ ہے اتنا پراسرار ہے کہ مقابلے سے پہلے ہی جنید پر بھی ایک نامعلوم ڈر پیدا ہو گیا. یہ بھی چرچا ہونے لگی. جنید بھی ڈر رہے ہیں, ان پر بھی ہیبت طاری ہے. بہرحال مقابلے کی تاریخ اتنی قریب آ گئی. دور دراز ملکوں سے سیاحوں تماشائیوں کے قافلے بغداد میں اترنا شروع ہو گئے تھے. مملکت کی آبادیوں سے اونٹوں کی قطاروں کا سلسلہ ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آتا تھا. جدھر نظر اٹھے ادھر اونٹوں کی قطار, جدھر نظر اٹھے ادھر اونٹوں کی قطار. لوگ آ رہے تھے, جدھر نگاہ اٹھتی ادھر انسانوں کا انبو سیلاب کی طرح امٹتا ہوا آ رہا تھا. اب وہ شام آ گئی کہ جس کی صبح کو تاریخ کا ایک اہم فیصلہ ہونے والا تھا. آفتاب ڈوبتے ڈوبتے کئی لاکھ آدمیوں کا ہجوم بغداد میں ہر طرف منڈلا رہا. جنید کے لیے آج کی رات بہت پراسرار ہو گئی. ساری رات بے چینی میں کروٹیں بدلتے گزری. اپنے زمانے کا مانا ہوا سورما جنید
آج نامعلوم طور پر دل کے ہاتھوں ڈوبتا جا رہا ہے، جس نے بڑے بڑے زوراوروں کا زورا غرور پلک جھپکتے میں خاک میں ملا دیا، آج ایک نحیف و نزار انسان کے مقابلے میں ہزار اندیشوں کا شکار ہو گیا ہے۔ دربار شاہی کے ناموس کے علاوہ اپنی عالمگیر شہرت کا سوال بھی سامنے آ رہا تھا کہ بھئی دربار شاہی وہ مجھے وظیفہ دیتا ہے، میں درباری پہلوان ہوں، سرکاری پہلوان ہوں، اگر میرے ساتھ شکست ہو گئی تو سوال یہ ہے کہ حکومت بھی بے عزتی ہوگی، حکومت کی بھی بے عزتی ہوگی، اور پھر میری دنیا میں جو شہرت ہے اس کا کیا ہوگا؟ یہ بھی خیال آ رہا تھا۔ اس اجنبی شخص کے متعلق رہ کر دل میں یہ خلش پیدا ہو رہی تھی، یار اس کے فاتحانہ تیور کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ہے ضرور۔ دل کے یقین کے آگے جسم کی توانائی کوئی چیز نہیں۔ آدمی کتنا طاقتور ہے، کتنا تندرست ہے، کتنا لمبا ہے، کتنا، اس سے کوئی آدمی کے یقین، دل کا یقین ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، کانفیڈنس ہونا چاہیے، اس کے سامنے یہ توانائی کوئی چیز نہیں۔ معنوی کمالات اور نادیدہ قوتوں کا کوئی مخفی جوہر ضرور اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی کمال اس کے اندر ہے، نہیں تو اس کی حمایت میں ہے۔ سننا، کسی تہیدست اور بے مایا انسان میں جس کے ہاتھ خالی ہو، پاس کچھ نہ ہو، اٹھا نہ جاتا ہو، چلا نہ جاتا ہو، گرتا پڑتا ہو، اس کے اندر یہ جرأت کردار تو پیدا ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اتنے بڑے پہلوان کو چیلنج کرے۔ انہی پریشان خیالات کی ادھیڑ بن میں ساری رات گزری اور بغداد کی پہاڑیوں پر سحر کا اجالا پھیل گیا۔ صبح ہوتے ہی شہر کے سب سے بڑے میدان میں نمایاں جگہوں پر قبضہ کرنے کے لیے تماشائیوں کا ہجوم آہستہ آہستہ جمع ہوئے۔ اب وہ تاریخ یعنی بغداد کا سب سے بڑا میدان لاکھوں تماشائیوں سے کچا کچ بھر گیا تھا۔ اس تاریخ جو طے ہوئی، اکھاڑے کے حاشیے پر یعنی کنارے پر چاروں طرف نہایت قیدی کے ساتھ کرسیاں بچھی ہوئی تھی۔ یہ کرسیاں شاہی خاندان اور درباری معززین کی کرسیاں تھیں۔ تمام آنے والے اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے، بس خلیفہ بغداد کے آنے کی دیر تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد نقیبوں کی آواز آئی، شہانت یعنی ہوشیار بادب، وہی آواز آئی، شہانت کو احتشام کے ساتھ بادشاہ کی سواری آ رہی، یعنی بادشاہ بھی آ گیا۔ درباری خدام سروں پر کلیاں لگائے، کمر میں پٹکا باندھے، راستہ صاف کرتے ہوئے مصروف ہو گئے۔ بہرحال خدم و حشم کے ساتھ حضرت جنید بادشاہ کے ساتھ تشریف لائے، سب آ چکے تھے۔ اب اس اجنبی کا انتظار تھا کہ جس نے چیلنج دے کر سارے تہلکے میں، سارے علاقے میں تہلکہ مچا دیا۔ حضرت جنید جو طرفدار تھے، جو حضرت جنید کو چاہتے تھے، وہ بڑی خوشی کے ساتھ، فاتحانہ خوشی کے ساتھ، وہ تو اپنے آپ کو جیتا ہوا سمجھ رہے تھے پہلے، وہ مجمع کو یقین دلا رہے تھے کہ اس کا انتظار بیکار ہے، اب وہ نہیں آئے گا، انتظار کر رہے ہو۔ جنید سے نبرد آزما ہونا، جنید سے مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جنید کے تو تصور ہی سے بڑے بڑوں کا زہرا پانی ہو جاتا ہے، قطہ پانی ہو جاتا ہے۔ ایک معمولی آدمی کی تو بساطی کیا ہے کہ مقابلے کے لیے سامنے آ سکے۔ یہ جنید کے جو طرفدار تھے جنید کے، وہ مجمع سے کہہ رہے ہیں، ارے بلا شبہ وہ پوری مملکت کو، پوری بادشاہت کو دھوکہ دے گیا ہے، فریب میں مبتلا کر گیا ہے۔ اسے آنا ہوتا تو سب سے پہلے میدان میں آ جاتا، چیلنج تو اس نے دیا تھا، اسے پہلے آنا چاہیے تھا۔ اس کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، وہ جو آدمی تھا، جو جنید کا آدمی تھا، کہ درباری حلقوں میں سے اچانک ایک آدمی کھڑا ہوا، یعنی کوئی ادھیکاری جسے کہتے ہیں ہم، وہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ بھائی میں حکومت کی طرف سے مانتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں کہ حکومت نہایتی سادہ لوحی کے ساتھ ایک گہری سازش کا شکار ہو گئی ہے۔ یہ جو ہم نے اقدام کیا ہے یہ دانش مندی کے، عقل مندی کے قطعی خلاف ہوا ہے کہ ایک گمنام شخص کی بات پر مختلف ممالک کے، کئی ملکوں کے، کئی لاکھ انسانوں کے بھیڑ جمع کر لی۔
بھائی چکمہ دے کر نکل جانے والے اس راہگیر کو اگر حکومت گرفتار کرنا بھی چاہے تو بغیر نام و نشان کے کیسے کرے؟ نہ کسی نے نام پوچھا نہ پتہ پوچھا. یہ ہے دیکھیے حالات ہی ایسے بن جاتے ہیں. بہرحال اس میدان میں ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جو غائبانہ طور پر اس اجنبی شخص کے حمایتی تھے. بہت تھے وہ لوگ، خاموش چپ تھے، یار بولے کیا، ابھی تو آئے نہیں. نامعلوم طور پر ان کے دلوں میں ہمدردی کا جذبہ ان سے پیدا ہو گیا. موجودہ صورتحال انہوں نے دیکھی تو ان کے چہرے پر افسردگی کا نشان، ملال کا نشان ظاہر ہونے لگا. نا امیدی کے عالم میں بڑی ہمت کر کے ان میں سے بھی ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا بھائی ایسا ہے جو ٹائم طے ہوا ہے، جو وقت مقرر ہوا ہے، اس مقررہ وقت میں ہونے میں ابھی کچھ وقفہ ہے، اس لیے اجنبی شخص کے بارے میں کوئی آخری فیصلہ کرنا قبل از وقت ہے. وقت سے پہلے ابھی کوئی فیصلہ نہ کیا جائے. پھر کو جو صحیح وقت ہے بھئی ہو سکتا ہے کہ کسی معقول عذر کی بنا پر تاخیر ہو گئی، کوئی پریشانی آ گئی، وقت گزر جانے کے بعد بھی اگر وہ نہ آئے تو اسے یقیناً قابل مذمت گردانا چاہیے. تب ٹھیک منٹ پر حضرت جنید کے جو حامی تھے وہ ان کا جوش مسرت بڑھتا جا رہا تھا. وہ طرح طرح کی آوازیں کس کر مجمع کے ذہن سے اس اجنبی کا اثر زائل کر رہے تھے، ختم کر رہے تھے. لیکن خود جنید، توجہ چاہوں حضرات، لیکن خود جنید پر ایک سکتے کی کیفیت تاری. ان کے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ وہ نہ آئے گا، ان کے دماغ میں تو یہ تھی کہ وہ آئے گا اور ضرور آئے گا، اور ان پر سکتے کی کیفیت تاری تھی. ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے ہیں. لاشعوری طور پر، نامعلوم طور پر وہ پیش آنے والے کسی حیرت انگیز واقعے کا انتظار کر رہے تھے. ہو نہ ہو آج کچھ نہ کچھ حیرت انگیز واقعہ ہونے والا ہے. مجمع کا اضطراب، بے چینی اب قابو سے باہر ہوتی جا رہی. حضرت جنید کے جو حامی تھے، طرفدار تھے، حمایتی تھے، ان کی طرف سے بار بار آواز اٹھ رہی تھی ارے بھائی مسند خلافت سے بادشاہ کی طرف سے کوئی فیصلہ کن اعلان کیا جائے اور مجمع کو منتشر کیا جائے، بھیڑ ختم کی جائے. وقت مقررہ میں اب چند لمحے ہی باقی رہ گئے تھے. مجبور ہو کر وزیر جو تھا وہ اعلان کرنے کے لیے کھڑا ہوا. سارا مجمع گوش بر آواز ہو گیا. اس وزیر کی آواز پر کان لگا سارے مجمع. منہ سے اس کے پہلا ہی لفظ نکلا تھا کہ مجمع کے کنارے سے کسی نے آواز دی ذرا ٹھہر جائیے. وہ دیکھیے سامنے دھول اڑ رہی ہے، وہ گرد اڑ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی آدمی آ رہا ہو، وہی شخص آ رہا ہو. اب اس آواز پر سارا مجمع اور مجمع کے کنارے اس شخص کی آواز کی طرف دیکھنے لگا. دیکھا پیچھے واقعی گرد اڑ رہی تھی، دھول اڑ رہی تھی. آنے والے راہگیر کے ہر قدم پر دلوں کا عالم زیر و زبر ہو رہا تھا. آ تو ضرور رہا تھا کوئی نہ کوئی. دھول اڑ رہی تھی، کچھ ہی فاصلے پر فضاؤں میں اڑتا ہوا وہ غبار لاکھوں امیدوں کا مرکز نگاہ بن گیا تھا. چند ہی لمحے کے بعد جب گرد صاف ہوئی تو دیکھا گیا کہ ایک نحیف لاغر انسان پسینے میں شرابور کانپتے گرتے پڑتے چلا آ رہا ہے. مجمع سے جب قریب ہوا تو قریب ہونے کے بعد آثار و قرائن سے لوگوں نے پہچانا کہ یہ وہی اجنبی شخص ہو سکتا ہے. لوگوں نے دیکھا تو نہیں تھا کسی نے بھی. آثار و قرائن سے جیسا بتایا تھا لوگوں نے کہ بھائی یہ وہی ہے جس کا انتظار ہو رہا تھا. جیسے ہی یہ معلوم ہوا کہ یہ وہی ہے تو ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی. سارا مجمع اس اجنبی شخص کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑا. بڑی مشکل سے ہجوم پر قابو حاصل کر کے اسے میدان تک پہنچایا گیا. محمد ربی پر درود اور سلام، حسین ابن علی اور آل پر و تمام. بہرحال میدان تک پہنچایا گیا بڑی مشکل سے. ظاہری اب شکل و صورت سے لوگوں نے دیکھا، دیکھ کر بڑے حیران ہوئے. یہ ظاہری شکل و صورت جو ہے وہ دیکھنے میں تو بڑی
عجیب ہے، نہایت ہی نحیف، کمزور، ضعف و ناتوانی سے زمین پر جس کے قدم سیدھے نہ پڑتے ہوں، بھلا وہ جنید جیسے پہاڑ جیسے پہلوان سے کیسے مقابلہ کرے گا؟ اب حضرت جنید کے جو ہم نوا تھے، حمایتی تھے، وہ پورے طور پر مطمئن تھے کہ لو ابھی چند لمحے میں پتہ ہو جائے گا، چند منٹ میں معلوم ہو جائے گا کہ اپنے وقت کی ایک عظیم شخصیت کے ساتھ گستاخانہ جسارت کی سزا کتنی عبرتناک ہوتی ہے۔ ابھی بتا دیں گے جنید ایک ہی منٹ میں، ہڈی پسلی توڑ۔ بہرحال دنگل کا وقت ہو چکا تھا، اعلان ہوتے ہی حضرت جنید تیار ہو کر اکھاڑے میں اتر گئے۔ تو پہلوان تھے، لنگوٹ بنگوٹ پہن کے اترے ہوتے۔ اب وہ اجنبی شخص بھی ایسے ہی جیسے آیا تھا ویسے ہی کمر کس کے کنارے کھڑا ہو۔ اب لاکھوں تماشائیوں کے لیے بڑا ہی حیرت انگیز منظر تھا۔ ایک طرف یہ تن کے جیسے جنید کے سامنے وہ اجنبی شخص گرد کی راہ معلوم ہو رہا، گرد راہ کی گرد معلوم ہو رہا تھا، یعنی گرد راہ معلوم ہو رہا تھا۔ پھٹی آنکھوں سے سارا مجمع دونوں کی نقل و حرکت دیکھ رہا تھا۔ حضرت جنید نے یہ خم ٹھوک کر زور آزمائی کے لیے پنجہ بڑھایا۔ اس اجنبی شخص نے بھی پنجہ بڑھایا اور بڑی دبیہ زبان میں اس شخص نے کہا، کان قریب لائیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ نہ جانے اس آواز میں کیا اثر تھا، کیا اثر تھا کہ حضرت جنید پر ایک سکتے کی حالت تاری ہو گئی۔ اچانک پھیلے ہوئے آج سمٹ گئے، کان قریب کرتے ہوئے کہا، فرمائیے، بڑے ادب سے فرمائیے۔ اجنبی کی آواز گلو رند گئی، آنکھوں میں آنسو آئے، بڑی مشکل سے اتنی بات منہ سے نکل سکی کہ جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا اکال رسول ہوں، سیدہ فاطمہ کا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتے سے برابر جنگل میں پڑا ہوا ہے، فاقوں سے نیم جا ہے، سیدانیوں کے بدن پر کپڑے بھی سلامت نہیں ہیں کہ وہ گھنی جھاڑیوں سے باہر نکل سکے، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی شدت سے بے حال ہو گئے ہیں، ہر روز صبح کو یہ کہہ کر شہر آتا ہوں کہ شام تک کوئی نہ کوئی انتظام کر کے واپس لوٹوں گا، لیکن خاندانی غیرت کسی کے آگے منہ نہیں کھولنے دیتی، گرتے پڑتے بڑی مشکل سے آج یہاں تک پہنچا ہوں۔ فاتح خیبر کا خون ہاشمی رگوں میں سوکھتا جا رہا ہے، چلنے کی سکت بھی باقی نہیں ہے، شرم سے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ میں نے تمہیں صرف اس امید پر چیلنج دیا تھا کہ آل رسول کی جو محبت جو عقیدت تمہارے دل میں ہے آج اس کی آبرو رکھ لو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بتواؤں گا۔ فاطمی چمن کی مرجھائی ہوئی کلیوں کی شادابی اداسی اب دیکھی نہیں جاتی جنید۔ عالمگیر شہرت و اعزاز کی صرف ایک قربانی، یہ تمہاری جو شہرت ہے پوری دنیا میں اور جو اعزاز ہے عزت ہے اس کی صرف ایک قربانی تمہاری سوکھے چہروں کی شادابی کے لیے کافی ہے۔ یقین رکھو جنید، آل رسول کے خانہ بدوش قافلے کی حرمت و آسودگی کے لیے تمہاری عزت و ناموس کا ایثار کبھی رائے گا نہیں جائے۔ ہمارے خاندان کی ریت تمہیں معلوم بھی ہے، تم جانتے ہو کہ ہم کسی کے احسان کا بدلہ زیادہ دیر تک اپنے اوپر قرض نہیں رکھتے۔ اجنبی شخص کے یہ چند جملے نشتر کی طرح حضرت جنید کے جگر میں پیوست ہوئے، پھلکیں آنسو کے طوفان سے بوجھل ہو گئی، عشق و ایمان کا ساگر موجوں کے تلاطم سے زیر و زبر ہونے لگا۔ آج کونین کا سرمدی اعزاز سر پر چڑھ کر جنید کو آواز دے رہا تھا۔ عالمگیر شہرت و ناموس کی پامالی کے لیے اس کی پیشکش میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ بڑی مشکل سے حضرت جنید نے جذبات کی طغیانی پر قابو حاصل کرتے ہوئے کہا، اے کشور عقیدت کے تاجدار، میری عزت و ناموس کا اس سے بہترین مصرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے تمہارے قدموں کی اڑتی ہوئی دھول پر نثار کر دوں۔
چمنستان قدس کی پژمردہ کلیوں کی شادابی کے لیے اگر میرے جگر کا خون بھی کام آ سکے تو اس کا آخری قطرہ بھی تمہارے نقش پا میں جذب کرنے کے لیے تیار ہے۔ اے خوش نصیب کہ میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ کل میدان حشر میں سرکار اپنے نوازوں کے زر خرید غلاموں کی قطاروں میں مجھے کھڑا کرنے کی اجازت دیں گے، اتنا خوش نصیب ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت جنید ہم ٹھوک کر للکارتے ہوئے آگے بڑھے، بالکل کشتی لڑنے کے انداز میں اجنبی شخص سے پنجہ ملا کر کچھ گئے، سچ مچ کشتی لڑنے کے انداز۔ تھوڑی دیر تک تو پیترا بدلتے رہے، پہلوان سارا بجمع نتیجے کے انتظار میں۔ چند ہی لمحے کے بعد حضرت جنید نے بجلی کی تیزی کے ساتھ ایک داؤ چلایا، آنکھیں کھلی تو جنید کے حامیوں کے نعرہ تحسین سے میدان گونج اٹھا، جنید زندہ باد، جنید زندہ باد۔ ہیبت سے دیکھنے والوں کی پلکیں جھپ گئیں، وہ سمجھ گئے کہ جنید جیت گئے، لیکن دوسرے ہی لمحے حضرت جنید چاروں شانے چلے، سینے پر سیدہ کا ایک نہیں پورا دبا فتح کا پرچم لہرا۔ یہ ہے محبت اہل بیت کی۔ ہم تو چند روپوں کی خاطر بھول جائیں گے محبت کیا ہوتی ہے۔ ایک منٹ میں ابھی دعویٰ کریں گے، ابھی کوئی تم سے اس کا امتحان دے لے تو بھول جائیں گے۔ یہ ہے محبت، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، درباری پہلوان تھے، سونے چاندی میں لدے رہتے تھے، پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، عیش کی کوئی کمی نہیں تھی، اور کوئی کام بھی نہیں تھا، کوئی زور بھی نہیں تھا۔ اسے کہتے ہیں محبت اہل محمد کی محبت اہل بیت۔ اپنی دنیا کو قربان کر دیا ان کے قدموں پر، اور پھر کوئی ثبوت بھی نہیں تھا کہ سید ہے نا، ان کا دل کا یقین تھا کہ یہ سید ہیں۔ اے اللہ اکبر! حضرت جنید کی جنہوں نے فاتحانہ زندگی دیکھی تھی، کبھی ہارے نہیں تھے، کبھی بھی کسی وقت بھی کوئی کشتی نہیں ہارے تھے، جنہوں نے یہ بات دیکھی تھی، ان کی آنکھیں حیرت سے حیرت انگیز نظارے کی تاب نہ لا سکتی۔ ایک لمحے کے لیے سارے مجمع کے اوپر سکتے کی کیفیت تاریخ کرتی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ حیرت کا طرزم ٹوٹتے ہی جیسے ہی حیرت ختم ہوئی، مجمع نے دوڑ کر نہیں وہ ناتفا سید کو گود میں اٹھا لیا۔ میدان کا فاتح اب سروں سے گزر رہا تھا، سب کے سروں پر، کوئی وہ کبھی یہ لے رہے تھے سر پہ، کبھی وہ سر پہ، کبھی وہ سر پہ، اوپر ہی اوپر تھے، سروں سے گزر رہے تھے۔ کوئی چوم رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، بہرحال ہر طرف سے ان پر انعام و اکرام کی بارش ہو رہی تھی۔ تحسین و آفرین سے نعروں کی کان پر آواز سنائی دے رہی تھی۔ شام تک فتح کا جلوس پورے شہر میں گشت کرتا رہا۔ رات ہونے سے پہلے پہلے ایک گمنام سید خلعت و انعامات کا بیش بہا ذخیرہ لے کر جنگل میں اپنی پناہ گاہ کی طرف لوٹ چکا تھا۔ اب حضرت جنید اسی شان سے اکھاڑے میں چت لیٹے ہوئے، داؤ تو ان کے تھا، چتے وہ خود ہی ہوئے تھے، تو بہرحال وہ ایسے ہی لیٹے ہوئے۔ اب ان سے کسی کو کوئی ہمدردی نہیں، بلکہ اور لوگ ان سے حقارت کے انداز میں ٹھکراتے ہوئے جا رہے ہیں، لعنت تیرے اوپر، ایک معمولی سے انسان سے پٹ گیا۔ آپ بڑے بڑے پہلوانوں سے آج تک تم نے شکست نہ کھائی، ایک معمولی انسان سے تو لوگ حقارت سے ٹھکراتے جا رہے ہیں ان کو۔ اب ان سے کوئی ہمدردی کسی کو نہیں رہ گئی، ہر شخص انہیں پائے حقارت سے ٹھکراتا، ملامت کرتا ہوا گزر رہا تھا۔ عمر بھر ستائش و مدح و ستائش کا خراج وصول کرنے والا، زندگی بھر جس نے صرف تعریف سنی، صرف تعریف، مدح سنی ہو، تعریف سنی ہو، آج زہر میں بجھے ہوئے تانوں اور توہین آمیز کلمات سے مسرور و شادکام ہو رہا تھا۔ یہ کلمات جو تھے، یہ تانے، یہ لعنت، یہ ملامت انہیں تکلیف نہیں دے گا بلکہ خوش ہو رہے تھے، اس سے خوش ہو رہے تھے۔ زندگی بھر جتنے انہوں نے تعریفیں سنی تھی وہ کچھ نہیں تھی، آج یہ توہین آمیز کلمات جو تھے ان کے لیے بڑے خوشی کے تھے، ان سے وہ خوش ہو رہے تھے، مسرور ہو رہے تھے۔ ہجوم ختم ہو جانے کے بعد جنید خود بھی اٹھے اور شاہراہ عام سے گزرتے ہوئے، یہ نہیں کسی پتلی گلی سے چھپتے چھپاتے، نہیں، مین روڈ سے، شاہراہ عام سے، یہ شاہراہ عام کہتے ہیں، عام راستہ، اس سے گزرتے ہوئے سب کو دکھاتے ہوئے، کوئی جیب نہیں، کوئی شرم نہیں، گزرتے ہوئے اپنے دولت خانے پر پہنچے۔ آج کی شکست کی ذلتوں کا سرور یہ نقشہ
بس شکست کی ذلتیں جو ہوتی ہیں اس کا نشہ کسے ہوتا ہے؟ وہ شرمندگی ہوتی ہے، لیکن ان کے اوپر نشہ تھا، سرور تھا، ان کی روح پر ایک خمار کی طرح چھا گیا تھا، عمر بھر کی فاتحانہ مسرت وہ اپنی ننگی پیٹ کے نشانات پر وہیں بکھیرا ہے۔ رات کی زلفیں سیاہ کمر کے نیچے ڈھل چکی تھی، بغداد کا سارا شہر تاروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں محو خواب تھا، کہیں کہیں سے مشعلبردار پاسبانوں کی آوازیں کانوں میں آ رہی تھی۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جنید جب اپنے بستر پر لیٹے تو بار بار کان میں یہ الفاظ گونج رہے تھے کہ وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں اپنے نانا جان سے کہہ کر تمہارے سر پر سزے کی دستار بنواؤں۔ کیا سچ مچ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا میں اتنا خوش قسمت ہوں؟ کیا میری قسمت کا ستارہ اچانک اتنی بلندی پر پہنچ گیا ہے کہ سرکار کے نورانی ہاتھوں کی برکتیں میری پیشانی کو چھو لیں؟ اپنی طرف دیکھتا ہوں تو کسی طرح اس لائق نہیں پاتا ہوں اپنے آپ کو۔ لیکن لاڈلوں کی ہڈ بھی تو کوئی چیز ہے۔ اگر میدان حشر میں شہزادے مچل گئے تو رحمت تمام کو کیوں پر گوارا ہوگا کہ ان کے دل کے نازک آبگینے پر کوئی آ چاہے؟ ارے بھائی سارے زمانے میں آل رسول کی زبان کا مارا بھی تو مشہور ہے، گردن کٹ سکتی ہے لیکن دی ہوئی زبان نہیں کٹ سکتی۔ آخر کربلا کے لالا زار کی جو سرخی ہے وہ زبان ہی کے بھرم سے تو مشہور ہے۔ بہرحال نبی زادوں کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرت جنید لیٹے ہیں اور سوچ رہے ہیں قیامت کے دن وہ ضرور اپنے نانا جان تک میری بات پہنچائیں گے۔ کاش آج ہی قیامت آ جائے، کاش آج ہی قیامت آ جائے، آج ہی حشر کا وہ روح پرور نظارہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا۔ اب جب تک زندہ رہوں گا قیامت کے لیے ایک ایک دن گننا پڑے گا، حساب و شمار کی گرفت میں نہ آنے والی یہ طویل مدت کیسے گزرے؟ یہ سوچتے سوچتے یہ خیالات ہیں، سوچ رہے ہیں۔ حضرت جنید کی پرنم آنکھوں پر نیند کا ایک جھونکا ہے، ایک جھپکا ہے آنکھوں۔ جب جیسی جھپکی لگی آپ کو تو وہ خاک دانے گیتی سے بہت دور ایک دوسری دنیا میں پہنچ گئے۔ پہاڑوں، صحراؤں اور آبادیوں کے سارے حجابات ان کی آنکھوں سے اٹھ گئے۔ تصور تو ایسا ہی ہوتا ہے، خواب تو ایسی ہوتا ہے، کوئی حجاب سامنے نہیں۔ اب دیکھا تو بغداد سے حضرت جنید نے دیکھا کہ بغداد سے گنبد خضرا کا کلش صاف دکھائی دے رہا۔ اب جب تک آنکھ کھلی رہی نظر کا قافلہ پہاڑوں کے جلوے شاداب سے سیراب ہوتا رہا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد دیکھا حضرت جنید نے کہ سنہری جالیوں سے ایک کرن نور کی اور مدینے کا آسمان روشنی سے منور ہو گیا۔ پھر جیسی وہ روشنی جو تھی مدینے کے آسمان پر جو روشن ہوئی تو وہ حضرت جنید دیکھ رہے ہیں، انہیں ایسا لگا کہ وہ نور کا سفید سا بادل بن گیا اور پھر وہ مدینے کی طرف سے بغداد کی طرف کو چلنے لگا، بغداد کی طرف بڑھتا آ رہا ہے۔ اب جہاں جہاں سے وہ نور گزرتا گیا، نور برستا گیا، فضا نکھرتی گئی، اندھیرا چھٹتا گیا، سحر پھیلتی گئی، قریب آتے آتے اب رحمت و تجلی کا روشن قافلہ بغداد کے آسمان پر جگمگا رہا تھا اور وہ حضرت جنید کے مکان کے اوپر آ گیا۔ چند ہی لمحے کے بعد وہ نور کا بادل حضرت جنید کے مکان میں اترنا شروع ہوا، آہستہ آہستہ اترنا شروع ہوا تو ایوانوں کے کنگرے جھک گئے، پہاڑوں کی چوٹیاں سرنگوں ہوئی، درختوں کی شاخیں سجدے میں گر پڑی، بغداد کی زمین جھومنے لگی، بہاروں نے پھول برسائے، صبا نے خوشبو اڑائی، سحر نے اجالا کیا، رحمتوں نے فرش بچھائے، درخشاں کرنوں سے حضرت جنید کے صحن کا چپا چپا معمور ہو گیا، طلعت جمال سے آنکھیں خیرہ ہو گئی، دل کیف و سرور میں ڈوب گیا، در و دیوار شجر و حجر کو زبان مل گئی اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے نغموں سے فضا گونج اٹھی، یعنی کہ حضور تشریف لے آئے۔ اب عالم بے خودی میں حضرت جنید سلطان کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لپٹ سرکار نے سماعت فرمایا، سرکار نے رحمتوں کے ہجوم میں مسکراتے ہوئے فرمایا، جنید اٹھو، قیامت سے پہلے
اپنے نصیبے کی سرفرازیوں کا نظارہ کر لو. ارے نبی زادوں کے ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا. سر اٹھاؤ، دیکھو تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں. آج سے تمہیں عرفان و تقرب کی سب سے اونچی بساط پر فائز کیا گیا. تجلیات کی بارش میں اپنی ننگی پیٹھ کا غبار دھو ڈالو. تو تمہاری ننگی پیٹھ پر دنگل میں اکھاڑے میں جو لیٹ گئے تھے، جو غبار دھول لگی ہوئی تھی، اس دھول کو اس نور سے دھو ڈالو. یہ تجلی جو ہے نور کی، اسے صاف کرو، چہرے کی گرد کا نشان دھو ڈالو. اب سنو، تمہارے اس رخ تابہ میں اس خاکدان گیتی کے نہیں، زمین کے رہنے والے ہی نہیں، بلکہ عالم قدس کے رہنے والے بھی اپنا منہ دیکھیں گے. بارگاہ یزدانی سے، یعنی اللہ کی بارگاہ سے گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز تمہیں مبارک. ان کلمات سے فراز فرمانے کے بعد سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جنید کو سینے سے لگایا. اب سمجھ لیجئے، اس عالم کیف بار میں اپنے شہزادوں کے اس جانثار پروانے کو انہوں نے کیا عطا فرمایا، اس کی تفصیل تو نہ کسی کو معلوم ہو سکتی ہے اور نہ ہوئی. اب یہ تو سینے کی بات ہے، لگا لیا. دینے والے نے کیا دیا اور لینے والے کو کیا ملا، جاننے والے تو بس اتنا جانتے ہیں کہ صبح کو جب حضرت جنید کی آنکھ کھلی تو پیشانی کی موجوں میں نور کی کرن لہرا رہی تھی. آنکھوں سے عشق و عرفان کی شراب کے پیمانے چھلک رہے تھے. دل کی انجمن تجلیات کا گہوارہ بن چکی تھی. لبوں کی جنبش پر کارکنان قضاء و قدر کے پہرے بٹھا دیے گئے تھے. غیب و شہود کی ساری کائنات شفاف آئینے کی طرح تارے نظر کی گرفت میں آ گئی تھی. نفس نفس میں عشق و یقین کی دہکتی ہوئی چنگاری پھوٹ رہی تھی. نظر نظر میں دلوں کی تصویر کا سحر ہلال انگڑائی لے رہا تھا. کل کی شام جو پائے حقارت سے ٹکرا دیا گیا تھا، آج صبح کو اس کی راہ گزر میں تمام پلکیں بچھی جا رہی تھی. کل کی شکست کی ذلتوں سے بوجھل ہو کر جو اکیلا گھر تک آیا تھا، آج اس کے دلوں میں کونین کی امیدوں کے کارواں پڑ رہے ہیں. ایک ہی رات میں سارا عالم زیر و زبر ہو گیا تھا. خواب کی بات باد صبا نے گھر گھر پہنچا دی. سورج نکلنے سے پہلے ہی حضرت جنید کے دروازے پر تمام درویشوں فقیروں کی بھیڑ لگ گئی. جو ہی بار تشریف لائے خراج عقیدت کے لیے ہزاروں گردنیں جھک گئی. حد یہ ہے کہ خلیفہ بغداد خود آ گیا اور آتے ہی اپنے سر کا تاج اٹھا کر پاؤں میں ڈال دیا. پہلے تو برابر بیٹھے تھے، اپنے سر کا تاج اٹھا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا. سارا شہر حیرت اور پشیمانی کے عالم میں پچھتا رہا تھا کہ ہم نے کل ان کو ٹکرایا تھا. پشیمانی کے عالم میں سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا. تو حضرت جنید نے مسکراتے ہوئے ایک بار نظر اٹھائی اور جتنے بھی لرز رہے تھے ڈر کے مارے ہیبت سے، ان ہیبت سے لرزتے ہوئے دلوں کو سکون بخش دیا. پاس ہی ایک کونے سے آواز آئی، گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز مبارک ہو. حضرت جنید نے منہ پھیر کر دیکھا تو وہی نہیں پردار آل رسول فرتے خوشی سے مسکرا رہا تھا. محمد عربی پر درود اور سلام، حسین ابن علی اور آل پر مجھ کو در شبیر سے الفت الگ ہے. مجھ کو در شبیر سے الفت الگ ہے. مجھ کو در شبیر سے الفت الگ ہے.
حشر میں قیمت ہی الگ ہے ان آنسوؤں کی حشر میں قیمت ہی الگ ہے ان آنسوؤں کی حشر میں قیمت ہی الگ ہے مستی میں آ کر پیر زمین نے سردار کہا مستی میں آ کر پیر زمین نے سردار کہا مستی میں آ کر پیارے دل مومن کی حرارت ہی الگ ہے پیارے دل مومن کی حرارت ہی الگ ہے پیارے دل مومن کی حرارت ہی الگ ہے دریا کو اگر چاہے تو کاسے میں سمو لے دریا کو اگر چاہے تو کاسے میں سمو لے کو اگر چاہے تو کاسے میں سمو لے ہاں ہاں میرے خواجہ کی کرامت ہی الگ ہے ہاں ہاں میرے خواجہ کی کرامت ہی الگ ہے ہاں ہاں میرے خواجہ کی کرامت ہی الگ ہے بیٹے کو سلاتے ہے بھتیجے کی جگہ پر بیٹے کو سلاتے بھتیجے کی جگہ پر بیٹے کو سلاتے بھتیجے کی جگہ پر خواجہ ابو طالب کی کفالت الگ ہے خواجہ ابو طالب کی کفالت الگ ہے خواجہ ابو طالب کی کفالت الگ ہے یوں تو سبھی انسانوں پہ گزرے گی قیامت یوں تو سبھی انسانوں پہ گزرے گی قیامت یوں تو سبھی انسانوں پہ گزرے گی قیامت گزرے گی یزیدوں پہ قیامت الگ ہے گزرے گی یزیدوں پہ قیامت الگ ہے ربی پر درود اور سلام حسین ابن علی اور آل پر تمام خدا
کے نور سے پیدا ہوئے یہ پانچوں تن، محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن، حسن حسین پہ ہو بے ہزار بار سلام، ہزار بار تو کیا بلکہ بے شمار سلام۔ روایت ہے کہ جس روز حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، اسی روز حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا کہ جناب رسول مقبول نہایت پریشان اور خاطر مرہون کھڑے ہیں، اور گرد و غبار ریش مبارک پر پڑا ہے، اور ہاتھ میں ایک شیشہ ہے جس میں خون بھرا ہے۔ اس وقت میں نے بےتاب ہو کر پوچھا کہ روحی فدا کا یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا حال کچھ اے ام سلمہ ہمارا نہ پوچھ، شرح بیاں کا نہیں یارا نہ پوچھ، فطرت اطہر کی احانت ہوئی، میری امانت میں خیانت ہوئی، حیف کے مت نے ستایا مجھے، خود سے جنگل میں بلایا مجھے، ذبح کیا میرے جگر بند کو، مارا پیاسا میرے فرزند کو، خلد میں آتا مجھے کس طرح چین، ذبح ہوا اے پیاسا حسین، حیف میرے روبرو یوں برملا کاٹتے تھے اس کا پیاسا گلا، فاطمہ کا لاڈلا جایا حسین، خون کے دریا میں نہایا حسین، پیاسے کے جب حلق پہ خنجر دھرا، میں بھی تھا بے کس کے سرانے کھڑا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ام سلمہ وہ تو میرے سامنے تڑپا کیا، ہے کہ میں یہاں سے دیکھا کیا، خاک پہ تڑپا جو وہ اندو ہوگی، عرش کو جنبش ہوئی کانپی زمین، خون یہ سب واقع شہیدوں کا ہے، بھرتا ہوں شیشے میں مانند میں، روز جزا کو یہ میرے کام آئے گا، یعنی گناہگاروں کو بخشائے گا۔ حضرت ام سلمہ اس خواب کو دیکھ کر جاگ اٹھی، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور کہتی تھی ہائے ہائے میرے پیارے حسین، پیاسے ہی دنیا سے سدھارے حسین، بن تیرے مشکل ہوا جینا مجھے، تیرا ہوا ملک مدینہ مجھے، اے میرے شوہر نامدار، اگر فاطمہ سورہ کو تمہاری شہادت کی خبر ہو گئی تو وہ تو جیتے جی مر جائے گی، بے بہت ضبط کیا مگر ضبط نہ ہو سکا، اور سر پہ وہی خاک اڑانے لگی، فاطمہ سغرا کو جگانے لگی، بولی کہ اے دختر بیمار اٹھ،
مارا گیا دین کا سردار اٹھ، مارا گیا جاگ تیرا باپ سفر کر گیا، تشنہ تہاں مالک کوثر گیا، جاگ چراغ نبوی بجھ گیا، قمقمائے مصطفیٰ بھی بجھ گیا، جاگ مدینے کا مسافر گیا، جاگ پیمبر کا مجاور گیا، حضرت ام سلمہ حضرت سورہ کو رو رو کر اس طرح جگانے لگی تو چونک پڑی، آپ سے جب وہ غریب پیٹ کے سر کہنے لگی وائے نصیب، رو رو کے کہتی تھی کہ باپ آ گئے، شکل مجھے اپنی نہ دکھلا گئے، باپ نے صورت نہ دکھائی مجھے، وہ گئے پر موت نہ آئی مجھے، مر نہ گئی دختر بیمار ہے، جیتی رہی طالب دیدار ہے، جان لگی کھونے جو وہ نیم جان، سن کے وہ بیتابیوں جمع ہوئے سارے مدینے کے لوگ، رونے لگے دیکھ کے اس کا بروگ، کہتے تھے افسوس یہ کیا ہو گیا، صبت نبی ہم سے جدا ہو گیا، سونی ہوئی بستی مدینے کی ہائے، فاطمہ صغرا نہیں جینے کی ہائے، محمد ربی پر درود اور سلام، حسین ابن علی اور آل پر تمام، خدا کے نور سے پیدا ہوئے یہ پانچوں تن، محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن، حسن حسین پہ ہووے ہزار بار سلام، ہزار بار تو کیا بلکہ بے شمار سلام، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، تاجدار شہادت پہ لاکھوں
نہیں دوسرا اور کیا بتائیں یہ بے دل کیا مرتبہ دامن میں صفت رسول خدا ابد تیری قسمت پہ لاکھوں سلام ابد تیری قسمت پہ لاکھوں سلام اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى اله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله کریمہ ببخشائے برحال ماں کے اسد مسیر کے بندے ہوا مدارہم خیر استقلیہ عزرز پلیہ سیارہ خطا بخش بس نجے دار مارا ذرائع خطا خطا در گزارو سبابم نما زبان تاوت دردہاں جائے گیر سرائے محمد مبدل پذیر اے خدا سے پذیر رعائی کا صدقہ اصول مصطفی کا سیدھا رستہ چلا یہ ہم کو بے چکم سے بچا یہ ہم کو وہ جو اس ذکر خیر میں شامل اس پہ رحمت خدا کی ہو نازل دعا ہے کہ دنیا میں بھی امام حسین علیہ السلام پکڑ کے رکھے اور انہی کا کرنے مارے اور انہی کے مقدس دامنوں کے سبزوں میں داخل جنت المعوا کرے الہی صدقہ شہید خنجر جفا کا دونوں عالم میں ہماری لاج رکھنا اور جملہ محبین حاضرین و غائبین کے مقاصد دلی برلانا آمین ثم آمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ وسلم دم وارسی یا اللہ لا الہ الا